اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب صدق اللہ العظیم۔ قسم ان کی جو پرے باندھ کر صف بناتے ہیں، پھر ان کی جو روک ٹوک کرتے ہیں، پھر ان کی جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں۔ تمہارا معبود ایک ہی ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان ہر چیز کا مالک ہے، اور ان تمام مقامات کا مالک جہاں سے ستارے طلوع ہوتے ہیں۔ بے شک ہم نے نزدیک والے آسمان کو ستاروں کی شکل میں ایک سجاوٹ عطا کی اور ہر شریر شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے۔ وہ اوپر کے جہاں کی باتیں نہیں سن سکتے اور ہر طرف سے ان پر مار پڑتی ہے۔ انہیں دھکے دیے جاتے ہیں اور ان کو آخرت میں دائمی عذاب ہوگا۔ البتہ جو کوئی کچھ اچک لے جائے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب ذرا ان کافروں سے پوچھو کہ ان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے یا ہماری پیدا کی ہوئی دوسری مخلوقات کی؟ ان کو تو ہم نے لیزدار گارے سے پیدا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انعام رمضان میں آپ ناظرین کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان عروج بی بی اور میں ہوں حسن احمد۔ ناظرین الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج رمضان مبارک کا 9واں روزہ ہے اور اب سے کچھ دیر بعد ہم اپنا 9واں روزہ میں افطار کریں گے۔ ماہ مبارک آیا اور تیزی کے ساتھ اپنی منزل پر روانہ ہو گیا ہے، اور جاتے ہی جاتے ہمیں یہ سبق دے کے جا رہا ہے کہ اے بندے، تو نے جس طرح اس مہینے میں اللہ کی بندگی کے نظارے دکھائے، اس مہینے میں اپنے اخلاق کو تو نے حسن کی طرح رکھا، اپنے اخلاق کو تو نے جس طریقے سے اپنے بندوں کی طرح، اپنے اللہ کے بندوں کی طرف رکھا، اور حسن اخلاق کا تم ایک پیکر بن کے تم نے دنیا کو دکھایا ہے کہ مسلمان جب رمضان میں جس طریقے سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، وہ رمضان کے بعد بھی عام دنوں میں کر سکتا ہے۔ رمضان مبارک ایک بہت ہی بابرکت مہینہ ہے جس کی بڑی نعمت ہے، جو مسلمانوں کو اللہ کی رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں سے نوازتا ہے۔ یہ ماہ ایمانی تقوی کی بڑھتی ہوئی روشنی، اخلاقی ترقی اور روحانی بہار کا وقت ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہی مہینہ ہے کہ انسان اپنی بخشش بھی کروا سکتا ہے، اور یہی مہینہ ہے کہ انسان جہنم بھی کما سکتا ہے۔ اس رمضان میں ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی جو والدین کے فرما بردار نہ ہوں، والدین کی بے قدری کرتے رہیں، ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی جو اللہ سے نافرمانی کرتے رہیں، جو جھوٹ بولیں، حرام کا لقمہ جو کھاتے ہوں، اور جو شراب کے عادی ہوں، ان لوگوں کی اس مہینے میں بخشش نہیں ہوتی۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے موتی اور پرہیزگار بندے رہ کر اس دنیا میں بھی ہم آخرت کی تیاری کریں، اور آخرت میں جب جائیں تو سرخ رو رہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کہ اللہ، ہم نے اس جو تو نے دی ہوئی تیری زندگی تھی، اس زندگی میں ہم نے تیری بندگی کے نظارے دکھائے، تیرے حبیب کی نقالی میں زندگی گزاری۔ ہمیں یہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے تو کوشش کر، کامیابی دینے والی ذات میری ہے۔ رمضان کے ماہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس ماہ میں ہر انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور یہی سب چیزیں ہر انسان کو اپنے رب کے قریب کرتی ہیں۔ یہی چیزیں رب کے قریب تو کرتی ہیں، اور انسان کے اندر تقوی آ جاتا ہے، انسان کے اندر جو حسن اخلاق کا ایک پیاری شخصیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس ماہ مبارک میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جس پہ ہم نے تھوڑے دن پہلے ہم نے اس پہ بات بھی کی تھی کہ غصے میں لوگ رہتے ہیں، صبر نہیں ہوتا، وہ لوگ بھی ہیں، لیکن وہ لوگ بھی ہیں جو تقوی اختیار کرتے
کرتے ہیں جو اللہ کی بندگی میں زندگی پوری گزار دیتے ہیں، اور یہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو انہیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے، اور یہ عادت ڈال کے جا رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ تو جا رہا ہے، ساتھ ساتھ ہمارے اندر کوئی ایک ایسی عادت چھوڑ جائے گا جس کو ہم عام دنوں میں بھی اس کو عمل کر سکتے ہیں۔ اس عادت پہ ہمیں چاہیے کہ پوری قدر و قیمت کے ساتھ اس ماہ کی قدر کریں، اور جتنی ہو سکے اس ماہ میں اللہ کی عبادت کریں، جو کہ 70 فرضوں کے برابر ہے، اور جو نفل فرض کے برابر ہے۔ نیکیوں کو ڈبل ٹرپل کر دیا جاتا ہے، اور فرشتوں کو مقرر کر دیا جاتا ہے کہ وہ روزے دار کی دعاؤں پر آمین ہو۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری نعت خواں عمل۔ السلام علیکم، بسم اللہ کریں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہیں زبانیں، کانوں میں رس گولتی ہیں اذانیں، کانوں میں رس گولتی ہیں اذانیں۔ بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا۔ تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، مقبول ہوں گی، منظور ہوں گی، مقبول ہوں گی، منظور ہوں گی۔ میزاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے۔ اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا کہنے ہیں۔ بہت بہت شکریہ عمل آپ کا کہ آپ نے اپنی بہت ہی خوبصورت آواز میں کلام پیش کیا۔
اور ناظرین کیا خوب کہا ہے شاعر نے جو انہوں نے کلام بھی پیش کیا ہے کہ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ جن لوگوں نے کعبے کو دیکھا نہیں اور جب پہلی بار وہ دیکھنے جاتے ہیں اور وہ جو ایک حسین منظر ہوتا ہے کہ وہ گھر دیکھتے ہیں جس کا طواف میرے نبی نے کیا، وہ گھر دیکھتے ہیں جس کو بنایا حضرت ابراہیم نے، وہ گھر دیکھتے ہیں جس کو حضرت آدم نے بنایا، اور وہ گھر اتنا مبارک گھر ہے، وہ کعبہ وہ جو اللہ کا گھر ہے، اور اس کعبے میں جو وہ حجر اسود ہے جو جنت کا پتھر اتار کے اس کعبے میں لگایا گیا ہے، وہ کیا منظر ہوتا ہے۔ اور جو انہوں نے کلام بھی پیش کیا ہے، اس جو پڑھا، جو شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور کبھی دیکھتا ہوں میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بے شک ان کے مقدر بڑے حسین ہوتے ہیں جن کے نصیب میں خانہ کعبہ اور مدینے کی حاضری ہوتی ہے، وہ مدینہ جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مدینے میں آرام فرما ہے، اور وہ مدینہ جو جب 40 سال کی عمر مبارک میں آپ کو نبوت ملی، اس کے بعد پھر آپ مکے سے چلے گئے اور پھر مکے پوری زندگی آپ نے مدینے میں گزارے۔ فتح مکہ کے بعد مدینے والوں کو یہ لگا تھا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چھوڑ کے اب دوبارہ مکے میں چلے جائیں گے، لیکن نبی نے فرمایا کہ میں مدینہ نہیں چھوڑوں گا، میں مکے سے واپسی حج کر کے آؤں گا، اور نبی واپسی مدینے میں آئے، اور وہ مکہ، وہ کعبہ، وہ کتنی رونق جگہ ہے۔ اللہ ہمارے نصیب میں بھی، ہمارے مقدر میں بھی حرمین شریفین کی حاضری لکھتے ہیں۔ آمین آمین۔ تو یہاں وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کے بعد انعام رمضان کی خصوصی نشریات میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے بچپن کا رمضان۔ تو بچپن میں جو ہماری بہت سی یادیں وابستہ ہوتی ہیں کہ ہم کس طریقے سے روزہ افطار کرتے تھے، کیا نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس ٹائم ہماری ایج چھوٹی تھی، اب ہم کافی بڑے ہو چکے ہیں۔ تو ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ ہمارے کس طریقے سے بچپن کے روزے گزرے۔ تو حسن احمد، آپ بتائیں اس کے بارے میں کچھ۔ بچپن کا یہ جو دور تھا نا، بچپن کا یہ بڑا خوبصورت دور ہوتا ہے، اور ظاہر ہے ہر انسان اس دور سے گزرتا ہے۔ اور اسپیشلی جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو ساتھ ہی ساتھ جیسے ہی رمضان کا روحت ہلال کمیٹی اعلان کرتی تھی کہ چاند دکھ گیا ہے، یا کل روزہ ہو گیا، پرسوں روزہ ہوگا، چاند نہیں دکھا ہے، تو ایک جو گھر کا سما تھا وہ ایک تبدیل ہو جاتا تھا عام دنوں کی نسبت، کیونکہ جب اعلان ہوتا تھا پھر تراویح کا وقت شروع ہو جاتا تھا۔ ظاہر ہے وہ مغرب کے بعد کا دور ہوتا تھا، کہ پہلے تو ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ مغرب کے بعد ہی اعلان ہو جاتا تھا، یعنی اب تو وہ دور آ گیا کہ 12 بجے 1 بجے اعلان ہو رہا ہے کہ کل روزہ ہے، کل عید ہے۔ تو بہت خوبصورت ایک دور گزرا کرتا تھا ہمارا۔ تو جو خجلہ پھیلی ہوتا ہے جو پاکستان، اسپیشلی کراچی میں، کیونکہ ہم کراچی میں رہتے ہیں، کراچی کا یہ بہت اسپیشل آئٹم ہوتا ہے، اسپیشلی سحری کے وقت لوگ تو اعلان کے ساتھ ہی جو دودھ کی دکانیں ہیں، بیکریز ہیں، وہاں پہ رش لوگوں کا شروع ہو جاتا تھا بچپن میں۔ اور ہمارے گھر پہ ابا جو ہیں ہمارے وہ لے کے آتے تھے، اور بیٹھ کے سارا پورا ایک سما بن جاتا سحری میں، سحری ایک ساتھ کرتے تھے۔ پھر شروع کے دن ہوتے تھے، ظاہر ہے پہ ہم مسجد جا رہے ہیں، مسجد میں بھی نماز ادا کر رہے ہیں فجر کی۔ عام دنوں میں رونقیں اتنی نہیں ہوتی تھی مسجدوں میں، لیکن رمضان میں بہت رونقیں ہوتی تھی، مسجد بھر رہی ہوتی تھی، اور ابھی بھی بڑھتی ہے، بے شک یہ رونق ابھی بھی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ابھی بھی سحری میں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی رونق ہے، تو وہ ابا کی انگلی پکڑ کے وہ بس مسجد میں جانا، اور بس وہ نماز کے بعد جو درس ہوتا ہے اس درس میں بیٹھ کر واپسی کرا کے سو جانا۔ پھر ظہر کے وقت ابا اٹھاتے تھے اسپیشلی کہ اٹھو بھائی جو روزہ رکھا ہے۔ اسپیشلی ہمارے گھر پہ یہ رول تھا کہ جو لوگ تھے نا وہ یہ کہتے تھے، جو ابا تھے، بڑے تھے، اماں ابا، دادا دادی، وہ کہتے تھے بھائی اٹھو، روزے کا وقت ہے، تم نے کوئی احسان نہیں کیا۔ ابھی جو ہم نے سیگمنٹ سے پہلے ہم نے بات کی اس سے کہ تم نے کوئی احسان نہیں کیا ہے، تم اٹھو، نماز پڑھو، تلاوت قرآن کرو۔ اسپیشلی ہمارے ابا اور اماں، اسپیشلی اماں جو ہے بڑا وہ ہمیں پریشر ڈالتی تھی کہ قرآن پڑھو، اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن ختم کرو۔ اور پھر وہ افطار کا ایک لمحہ ہوتا تھا خوبصورت، پورا گھر آ کے بیٹھ گیا دسترخوان پہ، اور بھائی ایک پہلے اجتماعی دعا ہوئی کہ ابا نے کروا دی، دادا نے کروا دی، یا نانا نے کروا دی اگر ہم ننیال میں جاتے تھے تو یہ ایک سمت ہوتا تھا۔ تو عروج، آپ کا کیسا گزرتا تھا؟
میرے رمضان تو ہمیشہ سے ہی جو ہے پنجاب میں ہی گزرے ہیں کہ جب ہمیں آف ہوتا تھا کہ اسکول کی چھٹیاں ہو گئی ہیں یا کو تو ہم چلے جاتے تھے نانوں کے گھر پہ. اچھا ہمارے دور میں نا یہ ہمیں بڑا ایڈوانٹیج تھا کہ جب ہماری چھٹیاں ہوتی تھیں اسی میں رمضان آ جاتے تھے, تو ہمیں پھر ہم یہ سوچتے تھے یار جو آفس جا رہے ہیں, جو یونیورسٹی کالجز جا رہے ہیں, ان کے لیے کتنی مشکلات ہوگی. ظاہر ہمارا تو جون جولائی میں رمضان گزرا ہے, تو جون جولائی میں جب ہم جاتے تھے تو ساری خالہ یا کزنس وغیرہ ہوتے تھے وہ ایک ساتھ ہو جاتے تھے, مطلب فیملی ساری ہوتی تھی. تو اب وہ یہاں پہ ہمیں ویسا نہیں دکھنے کو ملتا کیونکہ سب اپنے اپنی مصروفیات میں بزی ہوتے ہیں. کوئی یہاں کوئی کام سے اتنے بجے آ رہا ہے, کوئی کتنے بجے کیا کر رہا ہے, کیا ہمیں نہیں پتہ ہوتا. اس ٹائم ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ اس ٹائم افطار ہونے والا ہے, ہم نے ایک دسترخوان لگے گا, ہم نے سب نے بیٹھ کے افطاری کرنی ہے. تو وہ ایک بہت ہی مطلب دلچسپ ہوتا تھا نظارہ. بالکل ایسے ہی ہوتا تھا. اور آج اسی کی نسبت سے ہم نے سیگمنٹ ہے ہمارا بچپن کا رمضان, تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہا شیخ جو ایک بڑی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں. جی طاہا شیخ, آپ بتائیے گا ان کا بچپن کا رمضان کیسے گزرتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمس ٹی وی کی خصوصی نشریات انعام رمضان کے سیگمنٹ بچپن کا رمضان سے آپ سب کو طاہا شیخ کا السلام علیکم. ناظرین محترم, آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے بارے میں اگر میں کہوں کہ یہ اپنی ذات میں ہی ایک انجمن ہے تو یہ بالکل بھی غلط نہ ہوگا. کراچی یونیورسٹی کی چیئرپرسن بھی رہ چکی ہیں اور 25 سال سے زائد عرصہ تدریس کے شعبے کے نام کر چکی ہیں. ان کے ساتھ بیٹھنا, ان کی صحبت اختیار کرنا بذات خود ایک اعزاز کی بات ہے. ہمارے ساتھ موجود ہماری آج کی مہمان پروفیسر ڈاکٹر رفیہ تاج. میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم سب سے پہلے تو بہت بہت آپ کو رمضان مبارک ہو. تم لوگوں کو بھی بہت مبارک ہو رمضان. ماشاء اللہ یہ ماہ مبارک ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اس کی برکت سے فیض یاب کریں, آمین. اور میم یہ بتائیے گا, ایک طالب علم سے لے کر اور اب آپ جس منصب پر فائز ہیں, تو یہ سفر آپ کا کیسا گزرا؟ تو اس سفر کے بارے میں کچھ بتائیے گا. یہ تو سفر بہت طویل ہو گیا ہے. چلیں اس کو تھوڑا سا. ہاں بالکل بالکل. میں کہتی ہوں کہ جو ایک یعنی جب میں پڑھا کرتی تھی یونیورسٹی میں, یا بچپن کا جو زمانہ تھا وہ دور بہت اچھا تھا. اور ہمارا سفر جو ہے وہ جیسے کہ آج کل بھاگ دوڑ ہے بہت زیادہ, اور بچوں کے اوپر کتابوں کا بوجھ ہے, اور طرح طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں, اتنی نہیں ہوتی تھیں. اور بڑا اچھا ایک ہمارا تعلق ہمارے اساتذہ سے تھا جو ہمارے پڑھاتے تھے ہم لوگوں کو. اور یہ کہ ہم ہنستے کھیلتے پڑھتے تھے, یہ نہیں ہوتا تھا کہ بہت کوئی ہمارے پر برڈن ہے, ایسا کچھ نہیں تھا. اب میں دیکھتی ہوں کہ بچوں پہ بہت زیادہ بھاری بوجھ ہوتا ہے, ایک تو بیگ کا, پھر دوسرے اتنا زیادہ کمپٹیشن ہو چکا ہے کہ ہر فیلڈ میں بچے جانا چاہتے ہیں. ہم لوگ کے وقت یہ تھا کہ جو بچے جانا چاہتے تھے کسی فیلڈ میں, جن کو شوق تھا وہ ضرور جاتے تھے, لیکن یہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ ہر بچہ جو ہے وہ اسپورٹ میں بھی جائے, میوزک میں بھی جائے, اور دوسرے دیگر ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لے, ایسا نہیں ہوتا تھا. اور تو ایک ہلکا پھلکا زمانہ تھا, بڑا اچھا زمانہ تھا, امن و امان کی صورتحال بہت ہی اچھی تھی. خود بھی آپ کو پڑھائی کا ایک شوق, وہ نہیں کچھ بچے کچھ ہائی اچیورز ہوتے ہیں تو وہ والا حساب بھی تھا. اب یہ تو تم مجھ سے راز کھلوا رہے ہو. نہیں, بچپن میں کوئی شوق پڑھائی وڑھائی کا اچھا اتنا نہیں تھا. میں کھیلنے اس کے باوجود ماشاءاللہ اتنی کامیابی آج. بس یہ تھا کہ دیکھو جو پیرنٹس کی جو ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے اور تربیت ہوتی ہے, تو اس کے بعد جب بچپن گزرتا ہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں اب تو کچھ کام کرنا ہی چاہیے. اور ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ یہ نہیں تھا کہ لڑکیاں ہیں تو ان کو پڑھا کے بس ان کی شادیاں کرنی ہیں, بلکہ وہ شروع سے ایک ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ لڑکیوں کو بھی پڑھانا ہے, اور ان کو بھی جو ہے وہ میدان عمل میں پہنچنا ہے اور کچھ کرنا ہے. کوئی نہ پڑھنا چاہے تو کوئی زبردستی. اور آپ کے تو فیملی بیک گراؤنڈ بھی ماشاءاللہ بہت ایجوکیٹڈ. جی. میم کے والد صاحب مولانا منتخب الحق قادری کراچی یونیورسٹی کے وی سی بھی رہ چکے ہیں. نہیں وی سی نہیں, میرے والد صاحب علامہ منتخب الحق قادری صاحب جو تھے انہوں نے وہ فیکلٹی ڈین اس کے تھے, اسلامک لرننگ کے فیکلٹی کے ڈین تھے, اور پہلے ڈین تھے. انہوں نے فیکلٹی جو ہے سمجھو کہ بنائی ہے, بانیوں میں سے تھے اس کے. تو اب تم خود سمجھ لو کہ وہ جو ماحول ہم لوگوں کو ملا تھا, اور ہم کیمپس میں رہا کرتے تھے پورا بچپن, سمجھو بچپن کیا یعنی جوانی تک, جب تک شادی نہیں ہوئی ہم کیمپس میں ہی رہے. تو کیمپس کا ماحول کیونکہ چاروں طرف ہم سب پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہی تھے, سارے پروفیسرز تھے ہمارے ارد گرد اڑوس پڑوس. تو وہ خود بخود ایک سمجھو کہ ایک لاشعوری طور پہ ایک ذہن میں ایک بنتا چلا گیا پڑھائی کی طرف. اچھا, یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے جو ہے کوئی انسپریشن ہوتی ہے, تو کسی کو دیکھ کے انسان جو ہے کچھ بننا چاہتا ہے, تو آپ کے لیے کوئی انسپریشن ایسی؟ جو اصل جو میں انسپائر ہوئی ہوں میں اپنے والد اور والدہ سے, امی جان اور ابا جان سے, کہ جس طرح سے وہ لوگ تربیت کر رہے تھے بچوں کی, اور جس طرح ابا جان ہر وقت پڑھتے تھے, اور جتنی کہنا چاہیے کہ بہت سنسیئرٹی کے ساتھ اور بہت ڈیووشن کے ساتھ ابا اپنے
پیشے سے جو تھے منسلک تھے، اور ان کو لگتا تھا کہ عبادت ہے یہ ان کا جو کام ہے، اور اپنے جو ان کے طالب علم تھے ان کے ساتھ بہت زیادہ پیار محبت اور بہت زیادہ لگاؤ، اور ان کی ہر طرح سے مدد کرنا، جن کی مالی مدد کر سکتے تھے ویسی مدد کرتے تھے، جن کو پڑھانا ہوتا تھا گھر آ کے پڑھتے تھے بچے. پھر ان کے جو فیکلٹی ممبرس تھے جو ان سے جونیئر تھے یا ان کے ساتھ کے تھے، وہ اکثر گھر آ جاتے تھے اور ابا جان کے ساتھ ان کی ایک علمی بحث ہوتی رہتی تھی. تو وہ ماحول دیکھ کے ظاہر ہے کہ آدمی انسپائر تو ہوگا کہ یہی شاید زندگی کا وہ ہے حال ہے. اور امی جان کا بھی یہی تھا کہ ہماری امی بھی اس طرح کی خاتون نہیں تھی جو گھر کے میں بس بیٹھ کے اور محلے میں گھومیں پھریں باتیں کریں. وہ بڑی سوبر، بہت سادہ، بڑی باوقار خاتون، اور پڑھنا لکھنا ان کا بھی ایک کام تھا. ظاہر انہوں نے MA BA تو نہیں کیا تھا، لیکن اس زمانے کی جو عربی فارسی خواتین پڑھا کرتی تھیں گھر میں، اس کی امی جان اس کو امی نے پڑھا تھا، اور ماشاءاللہ سے اس کی وجہ سے ہم لوگ ایک ادب کی طرف ہمارا رجحان بھی رہا، اور اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے آپ کی تربیت پہ. اگر آپ فکشن بھی پڑھ رہے ہوں اور ماں باپ کے تعلق بھی دیکھ رہے ہوں تو سمجھو کہ انسپریشن تو گھر سے ہی ہوتا ہے اصل. بالکل، جس طرح ابھی ہم لوگ بچپن کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کے والدین کی آپ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس طرح بتائیے گا کیونکہ ہمارا سیگمنٹ بھی ہے بچپن کا رمضان. تو بچپن کا رمضان آپ کا کیسا گزرتا تھا؟ کیا ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی رمضان کی، اور کیا جو ہے وہ میں دیکھتی ہوں کہ بڑا اب تبدیلی ہو گئی ہے، ماحول بالکل بدل گیا ہے اس زمانے کا اور اس زمانے کا. تو بالکل بچپن میں لے کے جب میں اپنے جاتی ہوں تو ہماری جو تیاریاں تھیں وہ شعبان سے شروع ہو جایا کرتی تھیں. یعنی 15 شعبان کو روزہ رکھنا، اور گھر میں جو ہے وہ حلوے پکتے تھے، اور پھر گھر محلے میں سے آتے بھی تھے جاتے بھی تھے. ہم انتظار کرتے تھے کہ فلاں جو ہماری وہ ہیں، ہم لوگ آنٹی نہیں کہتے تھا، خالہ یا چچی کہتے تھے اور چچا یا خالو کہتے تھے. ہم سوچتے فلاں چچی جو ہے ان کے ہاتھ سے وہ جو ہے فلاں طرح کا حلوہ پتہ نہیں آئے گا، وہ بڑا مزے کا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں تھیں جو ہماری اس وقت سے تیاری شروع ہو جا رہی تھی. اور پھر رمضان کے انتظار میں رمضان چاند، ایک یہ بڑی ایسی بات ہے جو شاید اب ہمارے بچے شاید نہیں جانتے ہیں. تو ابھی بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو لے کے جاؤں چاند کی کوشش کریں دیکھنے کی. تو یہ ایک وہ تھا کہ چاند دیکھنے کے لیے ہم بھاگتے جائے تھے چھت کے اوپر نا. اور اس وقت چونکہ اتنی عمارتیں وغیرہ نہیں تھیں، کیمپس پہ تو ویسے ہی بالکل خالی تھا کیمپس، تو دور دور تک جو ہے وہ آسمان بڑا اچھا صاف نظر آ رہا تھا. تو ہم لوگ چاند دیکھنے جا رہے تھے، اور چاند دیکھ کے ہم پھر بھاگتے نہیں جا رہے تھے کہ مبارک ہو چاند نظر آ گیا. پھر ایک طریقہ کار تھا سلام کرنا بڑوں کو نا. تو گھر میں جتنے بڑے ہیں ان کو جا کے سلام کرنا، السلام علیکم، اور پھر ہم دعائیں لینا ان سے. تو یہ رمضان کی شروعات اس طرح سے ہوتی تھی. اچھا، کچھ شرارتیں اگر رمضان کی آتی؟ کیونکہ اکثر وہ ہوتا ہے نا کہ جی اب وہ یا والدین بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدھا روزہ رکھواتے تھے شروع میں. ارے یہ مجھ کو بات یاد ہمیشہ رہتی ہے کہ میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی گھر میں نا. تو میری ویسے بھی وہ تھا کہ یہ بھی روزہ ہی رکھے گی، یہ تو روزہ رکھ نہیں سکتی ہے. تو ایک دفعہ کا واقعہ مجھ کو یاد ہے کہ امی نے کہا اچھا تم آدھے اس کا گال گئے تھی، آدھے گال کا روزہ رکھو. اچھا ٹھیک ہے. وہ کیسے ہوگا امی کو؟ امی نے کہا آدھے گال کا روزہ ایک طرف سے کھاؤ گے اور ایک طرف سے نہیں کھاؤ گے. ٹھیک ہے. اچھا اس دن یہ ہوا کہ صبح سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، میں نہیں کھاؤں گی، آپ کوئی نہیں کھا رہے، میں بھی نہیں کھاؤں گی. بہت چھوٹی تھی مگر کچھ باتیں یاد رہ جاتی ہیں. تو امی جان اپنے بھائی کے گھر گئیں، میں ساتھ گئی تھی امی کے. تو اب وہ کہنے لگی، ممانی جان کہنے لگی کہ تم نے کچھ کھایا، کچھ کھانے کو دوں؟ میں نے کہا نہیں میرا تو روزہ ہے. کہنے لگی اچھا روزہ رکھا ہے؟ تو امی نے کہا ہاں اس کا، امی نے ان کو اشارہ کیا اس کا ایک گال کا روزہ ہے. کہنے لگی اچھا تو میں تم کو ابھی بنا کے کچھ دیتی ہوں. تو وہ پراٹھا اور بھجیا مجھ کو آج تک یاد ہے، آلو کی بھجیا اور پراٹھا انہوں نے ممانی جان نے مجھ کو دیا تھا. اور میں نے وہ اتنے شوق سے کھایا تھا، میں کوشش کی ایک طرف سے کھاؤں، دوسری طرف کھائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو وہ اتنا اس کا مزہ اتنا اچھا لگا تھا کہ بھوکی تھی میں، تو مجھ کو تھا کہ چلو کھانے کو تو مل گیا. تو وہ یاد ہے مجھ کو کہ یہ جس طرح بھی آپ نے یہ کھانے کی بات کی، تو کچھ ہوتا ہے کہ جی وہ ایک سگنیچر کھانے ہوتے ہیں نا کچھ رمضانوں میں آپ والدین کے یا نانی دادی کے. تو کوئی ایسا کوئی کھانا جو آپ کو یاد ہو جو اب نہ ملتا ہو، ایسی کوئی چیز؟ وہ امی بتاتی تھیں حریرہ کہتی تھیں اس کو نا. حریرہ روز چھوٹے چھوٹے اس میں گلاسوں کے اندر وہ اس میں تمام جو ہوتے تھے یہ ڈرائی فروٹس، ان کو جو ہے وہ باقاعدہ تل کے اور کوٹا جایا تھا. اور اس کے اندر شاید میرے خیال میں کچھ لونگ بھی شاید ڈالی جائی تھی، نہیں لونگ سے بگاڑا جایا تھا. اور وہ دودھ ابال کے وہ سارے ڈرائی فروٹ اس کو لونگ سے بگاڑتے تھے اصلی گھی سے. اور وہ تھوڑے چھوٹے گلاسوں میں وہ دیا جایا تھا روزہ کھولنے کے لیے، کیونکہ وہ کہتے تھے بہت زیادہ یہ ہیلدی چیز ہے اور اس کی طاقت ملے گی. وہ اب میں نے کہیں نہیں دیکھا، یاد آتی ہے. اس کی بڑی محنت ہو رہی تھی. وہ ہمارے پاس ماسی آتی تھی، وہ سل پہ پیستی تھی اس کو. اور وہ میں نے
یعنی اپنی زندگی میں بس اسی بچپن میں جو پی تھی جب امی جان کے وقت میں، بس اس کے بعد وہ چیز نہیں ملی. پہلا روزہ کچھ یاد ہے یا کوئی روزہ کچھ آئی یا پہلا روزہ کوئی کچھ ہوا؟ پہلا روزہ جو ہے ظاہر ہے کیونکہ چھوٹی تھی گھر میں تو بہت تھا، سب کو یہ ڈر تھا کہ جو ہے اس کو تاج کہتے تھے گھر میں، رفیہ تاج میرا نام ہے، اس گھر میں تاج پکارتے تھے. سب کا یہ تھا کہ یہ جو ہے تاج جو ہے یہ تو کچھ کھا لے گی، روزہ توڑ دے گی یہ، کیونکہ میں کھانے پینے کی اس کو شوقین بہت تھی نا. تو روزہ کہا ٹھیک ہے کوئی روزہ رکھ لو، لیکن کھانا نہیں ہے سر، کیونکہ مہمان بھی آئیں گے اور پھر یہ ہوگا تو بڑا برا ہو جائے گا، تم نے کچھ کھا لیا تھا. اچھا چلے ٹھیک ہے. تو وہ روزہ مجھ کو یاد ہے کہ ہاں وہ تھا کہ بس اپنے آپ کو ایک جگہ بیٹھ گئی جا کے نا، روزہ جلدی سے ہو جائے. تو کبھی ایسے ہی وہ کوئی شرارت کی ہو واقعی میں روزہ جو ہے وہ نہیں پانی پی لیتے ہیں چپکے سے، کوئی دیکھ نہیں رہا؟ نہیں، اور پھر میں نے دعا کی تھی. میری بہن پڑھتی تھی یونیورسٹی میں، بڑی بہن، تو وہ ان کا روزہ تھا، ان کو بہت پیاس لگ رہی تھی، وہ گھر واپس آ رہی تھی راستے سے چل کے، تو وہ بھول گئی کہ ان کا روزہ ہے. اور لان تھا، بہت بڑے بڑے لان ہوا کرتے تھے کیمپس میں، تو وہاں پائپ لگا ہوا تھا، انہوں نے پائپ سے لے کے پانی پی لیا، گھر کے اندر آ گئی. پینے کے بعد کو یاد ہے کہ ارے میرا تو روزہ تھا. تو میں یہ دعا کرتی اللہ کرے میں بھی بھول جاؤں آپ ہی کی طرح پانی پی لوں. یہ یاد ہے. اور شرارتیں ہماری یہ ہوتی تھیں کہ چونکہ ہم لوگ بہت سارے بھائی بہن تھے ماشاء اللہ سے، تو سحری کے بعد کیونکہ ہم کو روزہ رکھنا نہیں ہوتا تھا، ہم چھوٹے بہن بھائیوں کو، تو اور بھائی جان ہمارے بڑے تھے تو بھائی جان تو روزہ رکھتے تھے. تو سحری کے بعد ہم لوگ، اور سردی میں رمضان آیا تھا، تو سحری کے بعد ہم لوگ جو ہیں وہ رضائی چاہوں طرف اور لوڈو کھیل رہے کر رہے ہیں، یہ سب بس کرتے تھے، سوتے نہیں. بالکل. کزنز وغیرہ کا گھر پہ آنا رمضانوں میں اس طرح کا کوئی اتنے ہمارے کزنز وغیرہ تھے نہیں، ہمارے ماموں کے بچے تھے جو آیا کرتے تھے، لیکن وہ ہاں عید پہ بہت لوگ آتے تھے، خاص کر کے ابا جان کے ملنے والے. اچھا یہ بتائیے گا کہ رمضانوں میں وہ نہیں بچپن میں جیسے ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہماری اماں جو ہے وہ افطاری بناتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جی پڑوسیوں کو دے کے آؤ، تو وہ روزے میں ہمیں کھلتا بھی ہے کبھی کبھار کہ بھائی کیوں آپ روزے میں بھیجیں، تو اس طرح کا کچھ آپ کے ساتھ؟ نہیں ایسا ہوا نہیں، کیونکہ ہمارے یہاں کیمپس میں گھر قریب تھے، اور دوسرے یہ تھا کہ ہمارے پاس ہمیشہ اللہ کا شکر ہے کہ امی کے ملازمی کو رکھا ہی ہوا تھا، اور اس وقت تھے بنگالی نوکر بڑے آرام سے مل جایا کرتے تھے، تو وہ افطاری بنتی تھی اور وہ لے کے جایا کرتے تھے. عید کے بارے میں کچھ بتائیے گا کہ عید کی کتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی، کیونکہ وہ جب جیسے ہی آخری عشر شروع ہوتا ہے تو وہ عید کی ایکسائٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے کہ عید کے کپڑے بنوانے ہیں، تو جی وہ سوٹ وغیرہ سلوانے میں ایک بات بتاؤں، تم لوگ حیران ہو گئے کہ ہمارے بہت زیادہ کپڑے ہم لوگ نہیں بنا کرتے تھے، نہیں بنواتے تھے. اب جو ہے نہیں عید کے تو بنتے تھے، تو عید کا تو بہت ایکسائٹمنٹ ہو رہا تھا کہ عید پہ ہمارے جوڑے بنیں گے. 3 جوڑے تو فکس تھے عید کے، ایک ہم پہنتے تھے اس میں سنت الوداع میں، اور 2 عید کے جوڑے ہوا کرتے تھے. تو اس کا بڑا شوق ہوتا تھا کہ اب جوڑے بنیں گے ہمارے. اور ہمارے پاس جو ہے ہم جیسے اب تو میں دیکھتی ہوں ہر مہینے 1.5 مہینے 2-3 چپلیں جوتے آ رہے ہیں، ہم لوگوں کے پاس اتنے نہیں ہوتے تھے. ہماری عید کے لیے چپل جوتے ہم لوگ کے دلوائے جا رہے تھے. اور ہمارے گھر میں امی نے یہ رواج رکھا تھا کہ ہم لوگوں کو گولک ایک دے دی تھی. گولک سمجھتے ہیں آپ لوگ، پیسے جمع کرتے ہیں، منی بینکس کا آپ لوگ کہتے ہیں. تو وہ ہم لوگوں کو جو پیسے ملتے تھے روزانہ کے خرچ کے اس کے، یا ویسے بھی امی کہتی تھی یہ والے سیو کرنے، تو وہ ہم اس گولک میں ڈالا کرتے تھے. اچھا وہ گولک ہماری جو ہے وہ ہمارے اس دن ٹوٹتی تھی جب ہم کو جوتے لینے جانا ہوتا تھا. تو مجھ کو آج تک یاد ہے کہ میں نے اپنی گولک توڑی تھی تو اس میں سے 19 روپے نکلے تھے. عیدی کے ہی تھے وہ بھی؟ نہیں، وہ جو جمع تھے اس کے لیے جمع کیے جائے، سب بھائی بہن جمع کرتے تھے، اس کے اندر امی دیتی تھی یہ جمع کرنے. تو وہ 19 روپے لیے تھے، اور ہم لوگ جا رہے تھے فٹ رائڈ، اس زمانے میں تھا صدر میں. تو ابا جان ہم لوگوں کو لے کے فٹ رائڈ جایا کرتے تھے، اور وہاں سے ہم پھر وہ ہمارے لیے بہت بڑا دن ہوتا تھا. پھر ہیل وائی چپل لینی اور چمکیلی چپل لینی، وہ سب یاد ہے کہ عید وائی چپل لینی، اس کی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی سب سے زیادہ. ہوتی تھی. پھر چوڑیاں ہیں، پھر کپڑے ہیں. اور ایک چیز بہت اہم تھی جو اب شاید نہیں ہے، کہ ہم کو لگتا تھا مہندی لگانا جو ہے بہت بڑا فرض ہے عید کے دن نا. تو ہم لوگ سو جایا کرتے تھے اکثر رات کو، تو امی جو ہے وہ ہمارے ہاتھ پہ مہندی لگا کے اور کپڑا باندھ. میرا اگلا سوال بھی یہ تھا، میں ہی پوچھنا تھا کہ مہندی کی کتنی ایکسائٹمنٹ، کیونکہ لڑکیوں کو تو یہ ہوتا ہے نا کہ مہندی عید کے لیے تو مہندی بہت ضروری ہے. نہیں لگی مہندی تو پھر تو اس پر رونا شروع ہو جائے کہ ہمارے ہاتھ میں مہندی نہیں ہے. تو اگر سو بھی گیا تو امی بیچاری وہ جو تھیں وہ یہاں پر اس کو ہم مچھلی کہہ رہے تھے، یہاں پر رکھتی تھی مہندی اور مٹھی بند کر کے اور کپڑا باندھ دی تاکہ بستر خراب نہ ہو. اچھا اس وقت بھی مہندی کی اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی؟ جیسے اب تو ٹینٹس لگتے ہیں، باقاعدہ پروگرامز ہوتے ہیں. ایسا نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں تھا. یہ تو اب سیلیبریشن شروع کی ہے اس طرح کی، اس وقت ایسا کوئی تصور تھا ہی نہیں. اور یہ بازاروں کا رش، جو شام رات کو بازاروں کا رش ہوتا ہے، بازاروں میں تو ہوتا تھا. بازار میں تو ہم لوگ بھی مزہ آتا تھا. چوڑیاں لینے جاتے تھے، بس ہم آخری دن جائیں گے چوڑیاں لینے کے لیے بازار میں، مگر اتنا رش نہیں ہوتا تھا جیسے اب ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا تھا. اور عید کی رات کو ہم گھر سجایا کرتے تھے. البتہ میری بڑی بہن جا کے ہمارا کیمپس پہ رہتے تھے، کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز ضرور چھوڑتے تھے کہ جی چاند رات کو ہی لینی ہے، یہ بالکل چاند رات کو نکلنا. اور یہ چوڑیاں کو تو چاند رات ہی تھا کہ وہیں لے بھائی جان لے کے جاتے تھے، اور وہ چوڑیاں انہیں دلوا کے لے کے آتے تھے ہم لوگوں کو. تو
تو یہ اس وقت عید کا بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتا تھا اس طرح کا نا. اور کپڑے جو تھے وہ زیادہ تر گھر میں سلتے تھے, درزی ورزی کبھی کبھار ہی ہوتا تھا کہ ابھی درزی کو دیے گئے, تو امی جو ہیں وہ سلائی کرتی تھیں ماشاء اللہ. تو وہ ہم سب کے بہن بھائیوں کے کپڑے وہ پہلے ہی سل کے تیار ہوتے تھے. اور ایک اچھی بات یہ تھی کہ عید پہ ہم محلے میں جایا کرتے تھے اور ہر گھر سے عیدی ملتی تھی. بس یہ ابھی میں عیدی پہ ہی آ رہا تھا کہ اب عیدی کے بارے میں بتائیں, عیدی کی کتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی, کتنی عیدی ملتی کی تو تھی؟ بہت زیادہ, پر وہ مقابلہ ہوتا تھا کہ اس کو زیادہ عیدی ملی. اچھا. تو یہ ہم لوگ جاتے تھے ضرور عیدی لینے کے لیے. اور عیدی کیا ہوتی تھی تم بتاؤں, کوئی 8 نہیں دے رہا تھا, کوئی 1 روپیہ دے رہا تھا. اس سے زیادہ میرے خیال میں عیدی, بچپن کی بات کر رہی ہوں میں, ہم بہت چھوٹے تھے اس وقت, اس سے زیادہ عیدی نہیں کو تصور. اور سب سے زیادہ جو مل گئی تو وہ کتنی سب سے زیادہ ہوتی تھی کہ وہ ابا ہمارے جو ہے گڈیاں لے کے آتے تھے, تو 1 روپے والی جو ہوتی تھی گڈی, وہ جس بچے کو ملتی تھی وہ تو اس کا تو پورے نہیں سمجھتے, سب کو برابر ہی دے دیتے وہ. تو ایک گڈی ابا کی طرف سے طے تھی کہ ابا ایک گڈی سب کو دیں گے, اس کی جو نئے نوٹس ہوتے ہیں اس کے. اور ہم لوگ اس کی خوشبو بہت اچھی لگتی تھی, نئے نوٹس کی خوشبو آ رہی ہے 10-10 روپے کے. تو اس وقت ہماری عیدی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو ہماری خوشیاں تھیں. کوئی اتنا بڑا نہ ڈیمانڈ تھی, نہ کوئی اتنا مقابلہ تھا, نہ کوئی برانڈیڈ چیزیں تھیں اس وقت. گلی میں کچھ محلے والوں سے عیدی لینے کے لیے نکلنا, بچے نہیں ایکسائٹمنٹ گروپس بنا کے جاتے تھے کہ چیز عیدی لینے نکلتے ہیں. وہ تو اور ہر گھر سے عیدی ملتی بھی تھی, یعنی عیدی نہ ملنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے. اچھا, کبھی ایسا ہوتا تھا وہ ایک جو نہیں خاندان میں کوئی ایک ہمارے کزن یا رشتے دار ایسے ہوتے ہیں, وہ 1 نوٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں سب آپس میں بانٹ لینا, پھر اس پہ لڑائی ہو جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا تھا, لیکن میرے بھائی جان نے ایک بڑی مزے کی ترکیب, وہ بہت زیادہ, وہ پھر بڑے بھائیوں کے میں زیادہ آ جاتے تھے, چھوٹے والوں کو بہت کم ملتے تھے. وہ یہ کرتے تھے لفافے رکھ دے رہے تھے, کہتے اب تم لوگ خود سے اپنے لفافے جو ہے نا اس سے پک کرو, کھاؤ گے. ہاں, تو کسی میں 5 روپے, کسی میں 10 ہے, کسی میں 100 روپے. تو بھائی جان یہ کرتے تھے, ان کو اس مزہ آیا تھا. پھر ہم لوگ لڑتے تھے یہ کیا ہوئی, تو کہ بھائی میں نے تھوڑی کہا, تو تم نے خود لفافہ اٹھایا اپنا. تو یہ ہوتا تھا. عید کا بڑا ماشاء اللہ ایک عید تھی, لگتا تھا کہ عید ہے. اچھا, جس طرح ہم نے بات کی بچپن کے روزے اور وہ والا زمانہ اور عید, اور اب جو ہو رہا ہے ان روزوں میں اور اب کے روزوں میں کیا ایسا میجر ڈفرینس ہے جو آپ کو لگتا ہے؟ اب تو لگتا ہے زندگی ایک جیسے مشین کی طرح سے ہے, مطلب کہ ٹی وی پہ اعلان ہو گیا, روزہ رمضان شروع ہو گیا, اور اس کے بعد پھر یہ کہ وہ ابھی بھی ہے. میں تو کوشش کرتی ہوں کہ میں محلے میں بھیجوں افطاری, اور محلے سے ایک آدھ جگہ سے آ بھی جاتی ہے, لیکن وہ ایکسائٹمنٹ اب نہیں ہے. یا تو ہو سکتا ہے بچوں کو ابھی بھی ہوتا ہو, لیکن مجھ کو نہیں لگتا ہے کہ وہ ایکسائٹمنٹ اب رہا ہے. تو کیا ایسی کمیاں جو آپ کو لگتا ہے اس رمضان میں نہیں ہوتی تھی اور اب ہو گئی ہے, اور اس طرح یہ کچھ اس رمضان میں بڑا اہتمام ہوتا تھا, اور میں کہتی ہوں جیسے خوف خدا ایک ہوتا تھا کہ رمضان میں جو ہے وہ نماز ضرور پڑھنی ہے, اور جھوٹ نہیں بولیں گے, جھوٹ بولیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور ایک رواداری, ایک محبت, اور خاموشی سے جو پتہ ہوتا ہے جو سفید پوش لوگ ہیں یا جو غریب لوگ ہیں, ان کی خاموشی سے جا کے مدد کرنا, یہ سب چیزیں تھیں. ابھی بھی تھوڑی بہت ہوں گی, لیکن اس وقت کا ایک جو ایک سادگی اور ایک وہ تھا نا, ایک لحاظ پاس, وہ اب اتنا مجھ کو نہیں نظر آتا ہے اتنا زیادہ. اب تو سحری میں بچے اٹھتے ہی نہیں ہیں, میں یہ دیکھتی ہوں. ہم لوگ کے تو ہر ضروری تھا کہ سحری میں سب اٹھ کے جو ہے وہ موجود ہو رہے تھے میز پہ, اور سحری کا تیاری جو ہے وہ بڑے دیر سے شروع ہو جایا کرتی تھی. اب تو بچوں کو اٹھاؤ تو کوئی کہتا ہے کہ نہیں, میں اس کو تو سحری کرنی ہی نہیں, میں نے پانی پی لیا ہے, بس ٹھیک ہے میں نماز پڑھنے کو اٹھ جاؤں گا یا اٹھ جاؤں گی, یہ ہوتا ہے. پہلے تو ایک ہی روحانیت والا فیکٹر ختم ہوا ہے یا ایکسائٹمنٹ والا, کیا آپ کو لگتا ہے؟ مجھ کو لگتا ہے جو تبدیلی پورے زمانے میں آئی ہے, معاشرے میں آئی ہے, اس کی وجہ سے وہ چیزیں اب لگتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ خامخواہ کا ایک وہ ہے, یعنی کہ تہوار, خامخواہ کا تہوار تو نہیں, یہ لگتا ہے کہ یہ جو لوازمات ہیں خامخواہی کے ہیں, یہ نہیں ہونے چاہیے. جیسے افطاری کا بھی دیکھا لوگوں کو تصور ایسا ایسا ختم ہو رہا ہے کہ بھائی نہیں, ہائیجینک نہیں ہے, تلی سے نہیں کھائیں گے, اور بس ہم کو صرف کھانا کھا کے افطار کر لینا ہے. افطار روزہ کھولیں گے, نماز پڑھیں گے, کھانا کھا لیں گے. اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں پہلے لوگ جو ہے وہ شوق سے کیا کرتے تھے, اب فرض سمجھ کے ادا کرتے ہیں. نہیں, اب فرض سمجھ کے بھی ادا کرتے ہیں, مگر وہ شوق نہیں ہے جو کہ ہمارا افطاری کے وقت کا شوق, وہ میں نہیں دیکھتی ہوں. کیونکہ جیسے سموسے لے جا رہے ہیں, پکوڑے بن رہے ہیں, چیزیں پہلے سے تیار ہو رہی ہیں, تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں. کچھ لوگ ہیلتھ کانشیس اتنے زیادہ ہو گئے ہیں, ہم لوگ تو نہیں تھے اتنے ہیلتھ کانشیس. ہمارے پاس خوب پکوڑے ہی بنتے تھے, سموسے ہی بنتے تھے, اور جلیبیاں بھی آتی تھیں, سب ہوتا تھا. اب یہ چیزیں ایسے ایسے ختم ہو رہی ہیں, لیکن مجھ کو لگتا ہے اتنی زیادہ ختم بھی نہیں ہوئی ہیں. ابھی بھی میں دیکھتی ہوں دکانوں میں رش ہوتا ہے, رش تو وہ بالکل. اچھا, رش سے مجھے یہ بھی آیا کہ روزے میں غصہ آنا
کہ جی ٹریفک میں تو ایک طوفان بدتمیزی ہوتا ہے کہ جی روزہ رکھا ہے تو بہت ہی غصہ. آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے روزہ رکھا ہے تو غصہ آنا بہت زیادہ؟ مجھ کو تو خیر نہیں آتا ہے غصہ، لیکن میں نے لوگوں کے غصے سہے بہت ہیں رمضانوں میں، اسپیشلی سڑک کے اوپر جب گاڑی میں چلاتی ہوں تو مجھ کو لگتا ہے کہ لوگ بہت ہی غصے میں ہیں، جیسے کہ ان کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آگے کیسے نکل جائیں. یہ ہے تو وہ غصہ تو ہم تو خیر قابو پاتے ہیں غصے میں، اور اتنا غصہ خیر آتا بھی نہیں ہے. تو یہ وجہ ہے کیا ہے رمضان میں لوگ اتنا زیادہ غصہ ہو جانا اور جی روزہ رکھنا ہے تو لوگوں کو اس کو لگتا ہے بہت کہ بڑا زیادہ احسان وہ کر رہے ہیں. سمجھ مجھ کو یہ لگتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم بڑا احسان کر رہے ہیں، جب روزہ رکھا ہے تو ہم نے پوری دنیا پہ احسان کر دیا ہے. تو یہ چیز لوگوں کے ذہن میں ایک یہ کانسیپٹ ہے. دیکھو نا، مزدور کام نہیں کرتے ہیں روزے میں، روزہ ہے، یا کوئی آتا ہے تو یہ ہوتا ہے بھائی اس کا تو روزہ ہے، اس سے اس کو کچھ مت کرو. تو وہ تو ایک اچھی بات ہے، چلیں اپنے ملازمت کا خیال کریں کہ اس کا روزہ رکھا ہوا ہے تو اس کے زیادہ کام نہ کریں. لیکن روزے کو ایک بہانہ بنا دینا کہ اس میں کام ہوگا ہی نہیں. ہمارے کہاں کام ہوتا ہے روزے میں؟ دیکھیں نہ دفتروں میں ہوتا ہے نہ کہیں اور ہوتا ہے کام. روزہ رکھا ہوا تو بس کچھ کام ہی مت کرو. تو یہ ایسا کچھ نہیں تھا اس زمانے میں. یہ روزہ ایک ویسی چیز تھا جو فرض ہے اور کرنا ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے روزہ رکھنا ہے. اور روزے میں جو ہے آپ کا جو معمولات زندگی ہے ویسی چلیں گے جس طرح سے چل رہے ہیں، اور اوقات کار کا خیال رکھا جائے گا اس میں. بس یہ ہوتا تھا. تو یہ ایسا نہیں جیسے آج کل ہے. تم ٹھیک کہہ رہے ہو، بہت میں نے دیکھا غصہ ہے لوگوں میں بہت زیادہ. اور وہ دکاندار ایک غصے طوفان میں بیٹھا بدتمیزی ہوا ہے تو ٹریفک پولیس والے سے بھی لڑ رہے ہیں، تو آپس میں بھی لڑ رہے ہیں، سموسوں کی رش پہ بھی لڑائی ہو رہی ہے. بہت زیادہ. تو پھر روزے کی روح تو ختم ہو گئی نا. اگر غصہ اگر ہم کو آ گیا تو اس کو قابو کرنا تو اصل تو وہی ہے، نفس پہ قابو پانا ہی تو ہے روزہ. اور کیا ہے؟ بھوکے پیاسے رہنا تو روزہ نہیں ہے. روزے کا تو مقصد یہی ہے کہ آپ نفس پہ قابو پائیں اور اپنی ہر بری عادت کو ختم کریں، اخلاق سے لوگوں سے ملیں اور چیزوں کو کنٹرول کریں. بھوک لگتی ہے تو ظاہر غصہ آتا ہے، لیکن ہم کوئی اتنے نادان بچے تو نہیں ہے غصہ آئے تو رونا شروع کر دیں. اس کو برداشت کریں. اور تحمل، صبر، یہی تو رمضان کا ایک میسج ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے. اصل تو یہی ہے. بھوکے پیاسے رہتا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے. تمہاری بھوک پیاس میرے لیے نہیں ہے کہ میں بھوک پیاس سے خوش ہو رہا ہوں. وہ تو ایک آپ کی 1 مہینے کی تربیت ہے جس میں آپ کو چیزوں کو برداشت کرنا ہے، اپنے نفس پر قابو پانا ہے. اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا جو ہم اپنی روحانی طور پہ ہم پاک صاف ہو جائیں بالکل، اور چیزوں کو سمجھنے لگیں صحیح انداز سے. لیکن ایسا ہوتا نہیں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر روزے کا تو اتنا میرے خیال میں اتنا، اگر ہم روزہ رکھ کے غصہ کر رہے ہیں، روزہ رکھ کے ہم لوگوں کے ساتھ سلوکی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہمارا روزہ تو اصل روزہ نہیں ہوا. اور 1 مہینے کی ٹریننگ کے بعد پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے پھر وہ ایک عادت پختہ ہو جاتی ہے. ایک ہفتے نماز آپ پڑھیے اگر لگاتار بغیر اس کے، تو آپ نماز کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں، ہے نا. تو روزے کی اگر 1 مہینے کی ہم صحیح معنوں میں روزے کی روح کے مطابق روزہ رکھیں تو اس 1 مہینے کے بعد معاملات جو ہیں بہت درست ہونے چاہیے اور ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے. اور انجوائمنٹ یہی ہے جب آپ روزہ رکھ کے اپنے چھوٹوں کے اوپر اگر اس طرح سے آپ اگریشن دکھائیں گے، غصہ کریں گے، تو پھر وہ صبر، وہ میسج، وہ ایک روحانیت بھی ختم ہو جاتی ہے، ایکسائٹمنٹ بھی ختم ہو جاتی ہے. وہ پھر ایک لگنے لگتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ غصہ آنے لگا ہے، ابھی تو آپ روزہ ہی نہ رکھیں. لوگ کہتے ہیں نا ہاں اتنا غصہ آتا ہے تو روزہ ہی نہ رکھیں. اچھا، آپ نے اپنے بچپن کے رمضان کے بارے میں بتایا، تو اس رمضان میں اور اب آپ کے کیا معاملات ہوتے ہیں؟ اب کس طرح گزرتے ہیں روزے آپ کے؟ روزے اب بھی ویسے ہی ہیں جیسے اس وقت تھے. یعنی میں تو کوشش کرتی ہوں کہ اپنی زندگی میں جو بچے ہیں ماشاء اللہ ان کو ایک روایت کا پتہ چلتا رہے کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے. تو وہی ہوتا ہے شعبان کے وقت جو ہے صفائیاں شروع ہو جاتی ہیں. 15 شعبان کے بعد پردے دھل گئے ہیں، چیزیں آ گئی ہیں، رمضان کی تیاری ہو رہی ہے. اس طرح سے میں تو حلوہ بھی بناتی ہوں شعبان کی، تاکہ ایک پتہ چلے بھائی یہ روایت ہے. اب وہ اس میں لوگوں کو یہ کہنا بدعت ہے، بدعت تو اس وقت ہوگی جب ہم خدا نہ خاصہ کوئی غلط کام کر رہے ہوں گے. تو وہ جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں نا، میں وہ کرتی ہوں. رمضان کی ویسی تیاری ہوتی ہے جس طرح سے ہمارے امی جان کیا کرتی تھیں، اور اسی طرح سے چیزیں پکتی ہیں، اسی طرح سے کام ہوتا ہے، صفائیاں ہوتی ہیں. لوگوں کو جو ہے وہ جن کے گھر میں نہیں ہوتا ہے راشن، وہ ان کو ہم معلوم کرتے ہیں، ان کو پہنچاتے ہیں چیزیں. زکوٰۃ کا خاص اہتمام کرتے ہیں اس مہینے میں. سے لوگ بھی ظاہر ہے امید لگاتے ہیں اس مہینے کہ ہم کو ملے گا کچھ. تو پورے سال جو ہے وہ جو پیسے الگ کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو اتنا ہے، اتنی زکوٰۃ نکالنی ہے، تو وہ زکوٰۃ جو ہے وہ اس کا تقسیم کس طرح کرنی ہے. تو وہی الحمدللہ میں تو کوشش کرتی ہوں کہ وہی رہے. سحری میں اٹھنا ہے اور سب کو سحری کرنی ہے، چاہے ایک چھوٹا سا گلاس دودھ کا پی لیں، چائے پی لیں، لیکن بہرحال اس کی ایک حقیقت یہ، یعنی ایک اس کی اہمیت یہ ہے کہ آپ اٹھیں اور سحری کا ثواب بھی ہے. پھر بچوں کو بتانا کہ سحری کرنے کا ثواب ہے. تو آپ سب کو جگاتی ہیں کہ سحری میں جی سب نے ساتھ بیٹھنا ہے، افطار بھی سب نے ساتھ کرنا ہے؟ جی، وہ گھڑی لگا کے سب لوگ سب جاگ جاتے ہیں. ظاہر پتہ ہے کہ ایک چیز ہے جو کرنی ہے. تو سحری کا اہتمام، پھر نماز کا اہتمام. پھر سحری کے بعد کوشش کریں کہ جلدی نہ سوئیں، تھوڑا سا
سورج نکل آیا پھر، یا جو کام کرنا ہے کام کریں، اور جس وقت سونے کا وقت ہے اسی وقت سوئیں، دوپہر کو تھوڑا سو جائیں. تو یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہم نے دیکھی جو ہم اس کو کرتے ہیں. پھر افطار کا اہتمام میں تو ویسے ہی کرتی ہوں، چاہے کچھ بھی کہے. تو ہماری جو چیزیں بنتی ہیں جیسے پکوڑے ہیں وہ تو ضروری چیز ہے، سموسے، اور یہ کہ ہمارے پاس کالے چنے بنتے ہیں جس کو ہم گھنگنیاں کہتے ہیں. آپ کی کوئی اسپیشلٹی ہو اس میں افطار میں جو آپ کہیں، یا کوئی ایسی چیز جس کے بغیر آپ کہیں کہ نہیں بھائی اس کے بغیر تو مجھے افطار نہیں؟ ہمارے یہاں چنے ضرور بنتے ہیں. اچھا، کالے چنے جو ہوتے ہیں نا وہ ضرور بنتے ہیں افطار کے لیے نا. پھر وہ سلاد، مطلب وہ ایک مسٹ چیز ہے جو آپ کے افطار میں ضرور چاہیے. وہ ایک ضروری چیز ہے جو کہ روزانہ ہی ہوتی ہے میز پہ. وہ ظاہر شروع میں لوگ کھاتے ہیں، پھر ایسا ایسا اس کھانا کم ہو جاتا ہے، لیکن وہ ضروری چیز ہے. اور پکوڑے بھی ضروری چیز ہیں. سموسوں کا یہ کہ سموسے کبھی بن گئے کبھی نہیں بنے. دہی بڑوں کا بھی یہی ہے، لیکن ایک فروٹ ہونا چاہیے اور ایک چنے. یہ دو چیزیں ہمارے یہاں جو ہے وہ ضروری ہیں میز پہ ہونا. اچھا میم، ہم نے اس کے یوتھ کی بھی بات کی، رمضان کے حوالے سے بات کی کہ لوگوں میں صبر بھی کم ہے. تو اس پہ یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا نے کتنا یوتھ کو جو ہے وہ اب افیکٹ کیا ہے؟ سوشل میڈیا کے بارے میں کچھ اگر آپ. سوشل میڈیا میں سمجھتی ہوں کہ اب جو میں یوتھ کو دیکھ، ظاہر میرا تعلق تو یوتھ کے ساتھ ہی رہا ہے. کراچی یونیورسٹی میں بھی رہا تھا، اور اب بھی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی میں مختلف انسٹیٹیوٹ میں پڑھا ہی رہی ہوں. آپ کے یہاں بھی میں پڑھا رہی ہوں. تو میں نے یہ دیکھا ہے جو ہماری یوتھ ہے اس کے اندر بہت زیادہ کہنا چاہیے کہ کہتے ہیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. تو وہی والا معاملہ ہے کہ یہ جو آپ لوگوں کی جو اٹھان ہے، جو مٹی ہے، اس کو ضرورت ہے تربیت کی، اور تھوڑی سی جو ہے آپ کو بس راہ دکھا دی. آپ کو لگتا ہے سوشل میڈیا سے یہ تربیت کچھ متاثر ہو رہی ہے یا؟ اب سوشل میڈیا کی یوز کے اوپر ہے. سوشل میڈیا پہ ہر طرح کی چیزیں، اب اس کو کون کس طرح استعمال کر رہا ہے وہ اس کے اوپر ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے. اس کا جواب اس طرح سے نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں گے ہاں بڑا اچھا اثر پڑ رہا ہے یا خراب اثر پڑ رہا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو استعمال کس لیے کر رہے ہیں سوشل میڈیا کو. پھر آپ کی ایک گائیڈ لائن تو ہونی چاہیے نا، وہ جو آپ اپنے اساتذہ سے، اپنے والدین سے سیکھتے ہیں. تو وہ اگر درست سمت پہ ہے تو بہت اچھا سوشل میڈیا، اور اگر نہیں ہے تو وہ اچھی چیز نہیں ہے. وقت کیا ضیاع ہو رہا ہے اس کے اوپر. سر، رمضان کے حوالے سے کوئی ایک ایسا میسیج یا کوئی ایسا پیغام جو آپ لوگوں کو دینا چاہیں، ناٹ یوتھ، نارمل لوگوں کو، کوئی ایسا پیغام جو آپ دینا چاہیں؟ اس کیا پیغام ہوگا؟ یہی پیغام ہے کہ جو اصل روزے کی روح ہے اس کا خیال رکھیں. اور ہمارے ملک کو بہت ضرورت ہے اس وقت ایک رواداری کی، ایک امن و امان کی، اور صبر کی. تو روزہ تو صبر کا ہی اصل درس ہی صبر کا دیتا ہے. تو تھوڑا صبر و ضبط اپنے اندر پیدا کریں، اور اس سے، اور جو یہ ہے روزہ ہم کو ایک طرح سے ایک نظم و ضبط سکھاتا ہے کہ ایک طریقہ کار ہے، اٹھنا ہے، جاگنا ہے، نماز پڑھنی ہے. تو اس سے سیکھ لیں. مطلب اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمارے تمام لوگوں کو اور ہم لوگوں کو بھی کہ ہم اس ایک مہینے سے جو صحیح اس کا جو کہنا چاہیے روح ہے، اس کا سبق ہے، ہم وہ سبق حاصل کر لیں. وہ چیز ہم سیکھ لیں کہ صبر کیا ہوتا ہے اور صبر کے کتنے زیادہ فوائد ہیں. یہ اصل وہ ہے. اور کوئی ایک ایسا میسج جو آپ یوتھ کو دینا چاہیں؟ یوتھ کے لیے کہ میں یوتھ کی طرف سے بہت زیادہ ہی پر امید ہوں، اور مجھ کو اپنے بچوں پہ بے انتہا بھروسہ ہے. جب میں اپنے بچوں سے ملتی ہوں، کلاس لیتی ہوں، ان سے بات کرتی ہوں اور کچھ سمجھاتی ہوں ان کو، تو میں دیکھتی ہوں کہ ان کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ چیزوں کو ایڈمٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان پہ عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یوتھ کو میرا یہی پیغام ہے کہ آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اچھی صحبت میں بیٹھیں، اپنے پیرنٹس کے ساتھ وقت گزاریں. یہ بہت بڑا ایک یہ کہنا چاہیے ایک گیپ آ گیا ہے ہمارے بچوں کے اندر کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کم وقت گزارنے لگے ہیں. تو ان سے سیکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ اپنے والدین کو آپ وقت دیجیے، کیونکہ والدین ہمیشہ نہیں رہتے ہیں، اور جب تک وہ ہیں ان کے تجربے سے، ان کی باتوں سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو ایک بہت بڑا پیغام میرے لیے یہی ہے، استادوں کے ساتھ وقت گزاریں اور اپنے والدین کے ساتھ وقت گزاریں. یہ ضروری چیز ہے. دوستوں کے ساتھ تو آپ ہوتے ہی ہیں، لیکن اس سے آپ سیکھیں گے، اس سے ہمارا بچہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا اور سیکھے گا. بہت شکریہ میم، آپ کے وقت کا. بہت اچھا لگا آپ سے باتیں کر کے. مجھ کو بھی بہت اچھا لگا کہ ہمارے ینگسٹر جو ہیں وہ یہ ماشاء اللہ سنجیدگی کے ساتھ سیریسلی جو ہے وہ اس طرح کے پروگرام کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں. تو تم لوگ کا بھی بہت بہت اللہ تم لوگوں کو خوش رکھے. شکریہ تو نہیں کہوں گی، لیکن یہی کہوں گی اللہ تم لوگوں کو خوش رکھے، کامیاب کرے، اور ہماری نئی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ صحیح طرح سے ایک بااخلاق کریں. تو ایک ہمارا ایک کہنا چاہیے ہمارے اسلام کا جو درس ہے ہی ہے نا اخلاق،
تو مکمل اخلاقی جو خوبیاں ہیں وہ ہمارے بچوں میں پیدا ہو جائے اور ہمارا معاشرہ ترقی کرے انشاءاللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. ناظرین محترم، پروفیسر ڈاکٹر رفیہ تاج ہمارے ساتھ موجود تھیں. بچپن کے رمضان کے ساتھ فی الوقت کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. طاہا شیخ ہمیں پروفیسر ڈاکٹر رفیہ کے بچپن کے رمضان کی یادوں سے آگاہ کر رہے تھے. طاہا شیخ، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، جیسے کہ ڈاکٹر رفیہ تاج نے بتایا کہ اپنے بچپن کی یادوں کے بارے میں بتایا کہ کس طریقے سے ان کا بچپن گزرا کرتا تھا. اور جو طاہا شیخ نے پھر ان سے ایک سوال بھی کیا کہ بچپن میں جو شرارتیں ہوتی ہیں تو اس میں آپ شرارتیں کیا کرتی تھی. تو مطلب میں سمجھ ہر بچہ یہ شرارتیں کرتا، ظاہر ہم بھی شرارتیں کیا کرتے تھے. اور رفیہ تاج صاحبہ نے جس طرح بتایا کہ بچپن کی شرارتوں کے بارے میں اور اپنے بارے میں جس طریقے سے بتایا کہ رمضان کیسے گزرا کرتے تھے ان کے، تو ان کی باتوں سے مجھے بھی یاد آیا کہ بھائی رمضان میں ہم بھی ایک بہت شرارت کیا کرتے تھے. وہ یہ کیا کرتے تھے کہ رمضان میں سحری کے وقت جب ہوا کرتا تھا ہمارا، تو ہم ظاہر نائٹ میچ کھیلا کرتے تھے. ابھی بھی وہ رونق خیر ہے کراچی میں، پاکستان میں بھی. تو ہم جب سحری کا وقت ہوا کرتا تھا تو جب ہمارے پاس کوئی بالیں نہیں ہوتی تھیں، ہماری بالیں کرکٹ کھیلتے ہوئے گم ہو جاتی تھی، تو ہم یہ کرتے تھے کہ گھر نہیں جاتے تھے، ہم جاتے تھے لوگوں کے گھروں پہ، جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے. میں منع کرتا ہوں اپنے لوگوں کو بھی دیکھنے جو چھوٹے بچے ہیں کہ وہ ایسی حرکت نہیں کیا کریں. لیکن وہ ایک یاد ہے، ظاہر ہے ایک بچپن کی یاد ہے، ایک شرارت ہے ہماری کہ ہم لوگوں جب 2-3 بجے کا وقت ہوا کرتا تھا تو ہم جا کے لوگوں کے گھروں پہ بیلے بجا کے بھاگتے تھے، پتھر مار کے گیٹوں پہ بھاگتے تھے، کیونکہ ایک غلط مناسب ہے، لیکن یہ شرارت ہماری بھی ہوا کرتی تھی. تو طاہا شیخ ہمیں ڈاکٹر رفیہ تاج کے بارے میں، ان کی بچپن کی یادوں کے بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے، آگاہ کر رہے تھے ہمیں، اور کافی اچھا انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ان کا بچپن کا رمضان گزرا اور اب رمضان ان کا کس طریقے سے گزر رہا ہے. تو طاہا شیخ آپ کا بھی اور ڈاکٹر رفیہ تاج صاحبہ آپ کا بھی، آپ دونوں کو بہت شکریہ. تو ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ زندگی رہی تو سحری میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.